یہ جملہ سمجھا دیا تو مصائب سیدہ پہ آج کی میری گفتگو میں شاید اس سے بڑا جملہ نہ ہو۔ جب آغا امینی واپس لوٹے تو اب آج جانتے ہیں آغا امینی کا مقام کیا ہے، کتنی عارف اور کامل شخصیت اور کس بلند درجے پہ فائز وہ شخصیت۔ ان کا جملہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہوگا۔ تو ان کے ایران کے کسی سینئر ساتھی نے ان سے پوچھا، امینی آپ سنیں حج پہ گئے تھے اس سال؟ یہ حج پہ گئے تھے۔ انہوں نے ایک جملہ پوچھا، امین مدینہ سے کیا پیغام لائے؟ تیرا سفر عام سفر تو نہیں تھا، باقی غیر امینی مدینہ گئے تھے، تو امینی تم مدینہ گئے تھے، مدینہ سے کیا پیغام لائے تھے؟ رو کے آغا امینی نے کہا تھا، مدینہ کی گلیوں سے نبی کی بیٹی کی نالے سن کے واپس آئے۔ آج بھی مدینہ کی گلیوں میں نالہ و شیمن، آج بھی نبی کی بیٹی کی رونے کی آوازیں مجھے مدینہ کی گلیوں میں سنائی دی ہیں۔ میرے سرگودا کا شہر ہے جلال پور میانہ، شرمانی صاحب تشریف فرما ہے، میرے وطن کے لوگ۔ استاد العلماء ایک بزرگ نے مجھے جملہ سنایا تھا، وہاں جلال پور کے ایک بزرگ نے یہ جملہ سنایا تھا کہ استاد العلماء نے کسی مومن کی جوان بیٹی کا جنازہ پڑھایا، عشاء کے بعد تجہیز تکفین کرتے کرتے 11 بج گئے۔ واپس لوٹے تو علامہ محمد یار شاہ صاحب قبلہ نے اپنے حجرہ میں بند کر کے ماتم شروع کیا۔ اتنا گریہ کیا، لوگ دوڑے، میاں سلطان علی نگیانہ مرحوم دوڑے، بڑے عقیدت مند تھے قبلہ کے۔ پوچھا قبلہ کسی نے توہین کی ہے؟ ماننے لگے نہیں، توہین کسی نے۔ قبلہ گریہ کیوں؟ گریہ کرتے رہے، جب گریہ کی آوازیں تھم گئیں میاں سلطان علی نے پوچھا قبلہ اپنے گریہ کا سبب تو بیان فرمائیے۔ کہنے لگے مجھے میری جدہ کی غربت نے بلایا۔ آج ایک غریب کی بیٹی کا جنازہ تھا، پورا گاؤں اکٹھا تھا، رات کے 11 بج گئے، ہر امیر بھی آیا، ہر غریب بھی آیا۔ مجھے یاد آتا ہے وہ وقت جب کائنات کے سلطان کی بیٹی کا جنازہ تھا اور کہہ رہی تھی یا علی میرا جنازہ رات کو اٹھانا۔ کائنات کے سلطان کی بیٹی کہہ رہی تھی یا علی میری قبر کا نشان مٹا دینا، یا علی جنہوں نے خالی لوٹایا ہے وہ میرے جنازے۔ فرمانے لگے مجھے میری جدہ کی غربت نے رلایا ہے۔ اور میرے محترم یہ وہ مظلومہ ہے نبی کی بیٹی، خدا آپ کو نصیب کرے مدینہ، خدا آپ کو لے جائے بقیع۔ یہ میرا 11واں سفر تھا بقیع کا، جگر پھٹتا ہے جب زائر پوچھتے ہیں کہاں دفن ہے نبی کی بیٹی۔ اور یقین جانیے 4تھا دن تھا جنت البقیع میں، صبح مجھ سے سوال کیا ایک نوجوان نے، قبلہ آپ نے ساری چیزوں کا تعارف کرایا، نہیں بتایا کہاں دفن ہے حسین کی ماں۔ میں نے کہا میرے عزیز میں کیا تمہیں بتاؤں، 3 جگہ، یہ واحد مظلومہ ہے جس کی زیارت آج بھی 3 جگہ پہ پڑی جاتی ہے۔ غریب الغربا ہے نا خراسان قوالی، آج بھی زیارت ایک جگہ پہ۔ آج جنت کا ٹکڑا ہے رضا مولا کا روزہ۔ اسلام کا پہلا مظلوم ہے علی ابن ابی طالب، لیکن زیارت ایک جگہ پہ پڑی جاتی ہے۔ 9 ٹکڑوں میں تقسیم تھا زینب کبیر، زیارت ایک جگہ پہ پڑی جاتی ہے۔ مدت مرید کا قیدی ہے رضا کا بابا، زیارت ایک جگہ پہ پڑی جاتی ہے۔ پردیس میں دفن ہوئی ہے رضا کی بہن، زیارت ایک جگہ پہ پڑی جاتی ہے۔ پتھروں کے نشان ہیں تو صحیح، حسن مجتبی، محمد باقر، زین العابدین، جعفر صادق، ایک ایک پتھر کا نشان بھی ہے، بتا تو سکتا ہے بندہ یہ پہلا پتھر یہ حسن مولا کی قبر ہے۔ کتنی مظلومہ ہے نبی کی بیٹی، آج بھی 3 مقامات پہ زیارت پڑی جاتی ہے، کبھی اپنے گھر میں، کبھی روضہ پیغمبر، کبھی جنت البقیع۔ اور جب پوچھتے والے پوچھتے ہیں کیوں 3 جگہ پہ زیارت پڑی جاتی ہے، بتانے والے یہی بتاتے ہیں پتہ جو کوئی نہیں دفن کہاں ہے۔
آج تک پتہ ہی نہ چل سکا کہاں دفن ہے نبی کی بیٹی. اور یہ جملہ آغا ابراہیم امینی نے تعریف فرمایا. کیوں کہا تھا میری قبر کا نشان مٹا دینا؟ آغا امینی یہ جملہ تھا، آغا ابراہیم امینی یہ جملہ تعریف فرماتے ہیں، یہ احتجاج تھا نبی کی بیٹی کا، یہ قیامت تک کے لیے احتجاج ہے. تو صدیق کبریٰ اس لیے یہ وصیت کر گئی، جب مدینہ کی گلیوں میں لوگ پوچھیں گے نا کہاں دفن ہے نبی کی بیٹی، آغا امینی تعریف فرماتے ہیں چاہتی یہ تھی میری بے نشان قبر میری مظلومیت کی گواہ بن جائے. آج میں ایک جملہ پڑھ رہا تھا، خدا اس لکھنے والے کو اجر عطا کرے، شاید کسی کی عبادت کا ذریعہ بن جائے. وہ دو جملے، ایک جملہ انہوں نے یہ کہا تھا، وہ دنیا والوں فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی نہیں ہے توڑی گئی ہے. دنیا والوں کو بتانا حسین کی ماں کی پسلیاں ٹوٹی نہیں ہے توڑی گئی ہے. اور دوسرا جملہ میں آج حرم میں بیٹھ کے پڑھ رہا تھا، وہ جملہ یہ تھا جیسے حسین زخمی تھے نا، اور یہ جملہ محققین علماء نے لکھا ہے جیسے کربلا کا غریب زخمی تھا نا، جب حسین سانس لیتے تھے نا تو زرہا کے گول دائروں میں سے خون رشتہ تھا شبیر کا. بلکہ میں نے مکتر کی ایک کتاب میں یہ جملہ پڑھا، اتنا مشکل سے سانس لیتے تھے فرزند زہرا، اور جب سانس لینے کے بعد بیٹھتے تھے حسین تو فواروں کی طرف خون نکلتا تھا. میں آج ایک حدیث کا جملہ حرم میں بیٹھ کے پڑھ رہا تھا، اس نے یہ لکھا تھا جب سانس لیتی تھی نا نبی کی بیٹی ٹوٹی ہوئی پسلیوں سے خون رشتہ تھا. میں نے جملہ پڑھا بی بی کی سیرت میں، بہت مقامات میں نے یہ جملہ عرض بھی کیا. جب آخری ایام میں فرمایا نا امیر المومنین نے زہرا زندگی بسر ہو گئی ہے، کبھی کوئی فرمائش تو کرو نا. میں علی چاہتا ہوں بطول کوئی فرمائش کرے اور میں علی پوری کروں. ایک جملہ کہا میری آقا نے، یا علی مجھے حیا آتی ہے. دو جملے اس کے ذیل میں مجھے ملے. ایک جملہ یہ کہا مجھے حیا آتا ہے کہ علی کے سامنے سوال کیسے کروں. دوسرا جملہ بی بی نے یہ کہا زہرا نہیں چاہتی میری وجہ سے تم مشکلات میں چلا ہو. اور میں حقیر یہ جملہ کہا کرتا ہوں، جو علی جیسے وارث کے سامنے سوال نہیں کر سکتی تھی، خدا جانے وہ بڑی مسجد میں کیسے کہہ رہی تھی اعلموا انی فاطمہ، او میرے بابا کے صحابہ مجھے پہچانو میں بطول ہوں. اور ایک جملہ تعریف کیا بزرگان نے، محققین نے یہ جملہ تعریف کیا، آخری ایام ہے جناب سیدہ کے، اور جہاں تک جملوں کی تطبیق بنتی ہے تو یکم جمادی الثانی 95 دن والی روایت کے مطابق یکم جمادی الثانی کو میری آقا دادی نے جناب اسماء کو اپنے قریب بلایا، اور جناب اسماء سے میری بیوی نے یہ فرمایا اسماء تم نے دیکھا ہوگا مدینہ کے لوگ جب جنازہ اٹھاتے ہیں نا وہ تختے پہ جنازہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، چاہے وہ جنازہ مرد کا ہو یا مستور کا جنازہ ہو. میں چاہتی ہوں کوئی ایسا انتظام ہو جائے کہ زہرا کے جنازے کا بھی پردہ باقی رہے. جب جنازہ اٹھتا ہے دیکھنے والوں کو پتہ چلتا ہے مرد تھا یا مستور، قد کتنا تھا، وجود کتنا تھا. میں چاہتی ہوں، میں پریشان ہوں، میرا وقت قریب ہے، میں چاہتی ہوں کہ میرے جنازے کا بھی پردہ باقی رہے. اسماء کو تجویز کرو نا. جناب اسماء نے عرض کیا آقا دادی جب میں ہجرت کے لیے حبشہ گئی ہوں میں نے حبشہ کے لوگوں کا ایک معمول دیکھا تھا اور کہا کہ اگر آپ چند لکڑیاں منگوا دینا، حبشہ کے لوگ تابوت بناتے ہیں،
بی بی نے چند لکڑیاں منگوا کے دی، اس کے اوپر تازہ شاخیں آپس میں باندھ کے بی بی نے اوپر کپڑا ڈالا جناب اسماء نے، اور ایک تابوت کی شکل بنا کے دی کہ آقا دادی یہ تابوت ہے، اس کے اوپر اگر کپڑا ڈال دیا جائے تو میت کا جسم نظر، بدن، وجود، کل جسامت نظر نہیں آتی۔ اور جناب اسماء کہتی ہیں بابا کے بعد میں نے پہلی دفعہ حسنین کی ماں کو مسکراتے دیکھا، اور مسکرا کے بی بی نے یہ جملہ کہا، اسماء خدا تیرا بھلا کرے، اب اطمینان سے اس دنیا سے رخصت ہوں گی کہ میرے جنازے کا بھی پردہ باقی رہے گا۔ اور یہ اسلام میں پہلا جنازہ ہے جو تابوت میں اٹھایا گیا۔ ایک محقق نے لکھا یہ اسلام میں پہلا جنازہ ہے تو تابوت میں اٹھایا گیا۔ خود بی بی نے وہ تابوت بنوایا، اس کے اوپر ایک سیاہ رنگ کا کپڑا ڈالا، اور وصیتوں میں یہ وصیت بھی شامل تھی کہ میرا جنازہ اس تابوت میں اٹھانا۔ میں کہا کرتا ہوں بی بی تجھے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد اپنے جنازے کی سی فکر تھی، خدا جانے کیسا منظر تھا جب شرابی کے دربار میں ثانی زہرا خطبہ پڑھ رہی تھی، اور قسمت ماں اور بیٹی کی کیا جملہ کسی بزرگ نے کہا، بڑی بڑی باعزت بیویاں گزری ہیں اس گھرانے کی، لیکن نبی کے بعد دو ایسی باعزت مستوریں گزری ہیں جن کی مثال دنیا میں نہیں ملتی، ایک نبی کی بیٹی، ایک علی کی بیٹی۔ رو اس لیے رہے ہیں جتنی عزت کی مالک تھی ہوئی دونوں زخمی ہے، ماں بھی زخمی ہوئی ہے، بیٹی بھی زخمی ہوئی ہے، لیکن دکھ اس بات کا ہے ماں کو گھر میں مارتے رہے، بیٹی کو بازار۔ محترم طلباء کرام اور زائرین اعظام، سب سے بڑے دکھ کی بات یہ ہے جس کو گھر میں مارتے رہے اس کا بھائی کوئی نہ تھا، جس کو بازاروں میں مارتے رہے وہ 18 بھائیوں کی بہن تھی، زخمی تھی ماں بیٹیا، جس کو گھر میں مارتے رہے جب تک زندہ رہی وہ دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی، اور جس کو بازاروں میں مارتے رہے وہ اتنی زخمی تھی جب آئی ہے نا نانا کی قبر پہ، اور نانا کی قبر پہ جو جملے کہے استاد علامہ محمد یار شاہ سے قبلہ فرمایا کرتے تھے، نانا کی قبر پہ کہتی ہے نانا تیرے دائیں بائیں غیر محرم نہ ہوتے، نانا تجھے تکمیل دین کی سند دکھاتی زینب، نانا تیرے کلمہ پڑھنے والے مجھے تازیانے مارتے رہے، نانا میری پشت زخمی ہے، اور پڑھیے وہ مرثیہ جو میری آقا دادی نے ماں کی قبر پہ پڑھا، جب آئی ہے نا ماں کی قبر پہ کھڑی نہیں ہو سکی، ماں کی قبر پہ گر گئے اور لپٹ گئی ماں کی قبر سے بختر ذہنیہ، اور میری آقا دادی نے ایک جملہ کہا، اماں تجھے ایک تازیانہ لگا تھا تو قبر تک روتی رہی، اماں میں کربلا سے شام تک تازیانے کھاتی، اماں تجھے زخمی بیٹی کا سلام ہو، اماں تجھے زخمی بیٹی کا سلام ہو۔